زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، مرکزی ناظم نشر و اشاعت اور ترجمان تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ناظرین، پاکستان اسلامی دنیا کا ایک بڑا خاص ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایٹمی صلاحیت بھی بنایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے۔ اور پاکستان کا بنتا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کو لیڈ کرے اور ان کی قیادت کرے۔ اور پاکستان کے بالکل ساتھ ہی افغانستان میں ایک بڑا عجیب جو ہے وہ معجزہ رونما ہوا کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے آج کے دور میں ایک اسلامی حکومت بننے کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابی نصیب فرمائے۔ لیکن اس وقت بڑی ایک کرٹیکل سچویشن ہے کہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور وہاں کی معاشی صورتحال جس بدحالی کا شکار ہے اور انسان جس پستی کی طرف جا رہے ہیں وہاں، تو معاملہ بڑا جو ہے وہ کرٹیکل ہے۔ اس سچویشن میں اگر پاکستان کے اندر ہونے والی ابھی جو OIC کا اجلاس ہے اس کی طرف دیکھیں تو جو بڑا خاص اجلاس ہے جو 41 سال بعد پاکستان میں دوبارہ سے ہوسٹ کیا جا رہا ہے، اور 41 سال پہلے بھی جے افغانستان کے ایشو پر ہی ہوسٹ کیا گیا تھا، اور آج بھی جے افغانستان کے ایشو پر بلایا گیا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں اسلاموفوبیا اور کچھ ایک دو اور مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا، لیکن مین جو اس کا سبجیکٹ تھا وہ افغانستان ہی تھا، اور مختلف اسلامی ممالک نے اس میں شرکت کی، اور پاکستان نے پھر 6 نکاتی ایک فارمولہ بھی پیش کیا۔ آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ اس اجلاس کی اہمیت کیا ہے، اور جو پاکستان نے فارمولہ پیش کیا اور مسلم ممالک نے جو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کا جو ایک عندیہ دیا، اس کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے کہ بھارت میں جو واویلا مچا ہے اور اس نے جو اپنی کوششیں شروع کی ہیں اس کی اس میں کیا اہمیت ہے، اور امریکہ اور یورپی یونین جن پر کہ افغانستان میں ہونے والی تباہی کی اصل ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کو اس حوالے سے اب کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جی رضا الحق صاحب، آپ بتائیے کہ جو 19 دسمبر کو اسلام آباد میں جو OIC کا اجلاس ہوا اور تمام جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بلایا گیا، یہ کس قدر خوشائند بات ہے، کس قدر اہمیت ہے اس کی، اور عملی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے؟ نظریاتی طور پر تو ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا عملی اقدامات آپ کو اس سے توقع ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان نے 6 نکاتی جو ایجنڈا پیش کیا اس کی آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 19 دسمبر کو اسلام آباد میں یہ جو OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا ہے، تو یہ غیر معمولی اجلاس جو ہوتا ہے ہمیشہ شارٹ نوٹس پہ بلایا جاتا ہے، اور کوئی ایسا پریسنگ میٹر اسلامک دنیا کے حوالے سے، کیونکہ OIC کی بات ہوتی ہے جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ 4.5 ماہ ہو چکے ہیں افغان طالبان کو حکومت قائم کیے ہوئے، لیکن دنیا کٹی ہوئی ہے اور ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے ہر طرح سے، اور ایون اسلامی ممالک نے بھی بہت زیادہ رول پلے نہیں کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ان کو، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے کی بات کہی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے اس کے اوپر تفصیلی بحث بعد میں ہوگی، لیکن یہ کہ وہ انسانی المیہ کی طرف جو افغانستان جا رہا ہے، اس حوالے سے یوں کہہ لیں وزرائے خارجہ مسلم ممالک کے OIC کے وہ سارے بیٹھے ہیں، سر جوڑ کے انہوں نے بیٹھا وہاں پہ۔ اب اس میں 20 وزرائے خارجہ تھے، 10 نائب وزراء خارجہ تھے، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 70 ممالک کے مندوبین وہ وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز، یورپین یونین، P5+1، اس میں 2 کیمپس میں علیحدہ علیحدہ اگر ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو ایک طرف آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ امریکہ، جرمنی، جاپان اور اٹلی موجود ہے، دوسری طرف چین اور روس، وہ بھی سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ موجود تھے۔ انٹرنیشنل لیول کی ایک چیز ہوگی جی، کیونکہ وہ سائیڈ لائنز پہ عام طور پہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، آبزرور کی حیثیت سے موجود ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹلی تو اسلامک ممالک کی کانفرنس آف کورس اس میں ان کو حصہ بنتا نہیں، لیکن آبزرور کی صورت پہ وہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنے یہ عالمی مالیاتی ادارے ہیں اور اسلامک ترقیاتی بینک جو ہے اس کے بھی جو ریپرزینٹیٹیو تھے، نمائندے تھے، وہاں پہ موجود تھے۔ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو افغان انٹرم وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، وہ بھی یہاں پہ ان کو موجود تھے، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اس حوالے سے۔ اب اس پوری کانفرنس کے اندر یا پوری سیشن کے اندر جس کو کہا جا رہا ہے، 2 چیزیں ہم نے بڑی کلیئرلی اسٹیبلش ہوتی ہوئی دیکھی، اور پھر ان کے
بارے میں تجزیہ تو ہم بعد میں دیں گے کہ ان کا مطلب کیا بنتا ہے یا کیا بن سکتا ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں پاکستانی وزیر خارجہ اور ساتھ ان کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے بھی کیونکہ ایک تقریر کی تو انہوں نے تقریر میں کچھ پوائنٹس اپنے لے آؤٹ کیے, لیکن جو وزیر خارجہ کی تقریر ہے اس کے اندر ہمیں ایک 6 نکاتی فارمولا نظر آتا ہے جو انہوں نے پیش کیا. اب وہ مختصراً میں بیان کیا دیتا ہوں. 6 نکاتی فارمولا میں پہلی بات تو یہ تھی کہ جو انسانی اور مالی امداد کی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ OIC پیش کر رہی ہو, یونائٹڈ نیشنز یا کسی اور عالمی ادارے کے تحت, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا وضع کیا جائے. پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ پیش کیا. دوسرا یہ کہ افغانستان کے عوام جو ان کی صحت, تعلیم اور ہنر, اس حوالے سے انویسٹمنٹ, ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لانگ ٹرم بینیفٹس, ہیومن ڈیولپمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ افغانستان کے اندر جیسا کہ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہے, وہاں کی سینٹرل بینک اور بینکنگ سسٹم ویسے ہی فیل ہو چکا ہوا ہے. اب یہ قطع نظر اس کے کہ وہاں پہ اس وقت جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, کیونکہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جب وہاں پہ اس کو ریوائیو کریں گے بینکنگ سسٹم کو, تو وہ اسلامک لائنز کے اوپر ہی بینکنگ سسٹم کو لے کے آئیں گے. لیکن 12 بینکنگ چینلز تو ہوں گے نا, ایک ادارہ تو آپ وہاں سے ختم نہیں نہ کر سکتے, جو کہ آپ کا سیونگ کا بھی, انویسٹمنٹس کا بھی, اور باقی دنیا کے ساتھ ایک معاملات طے کرنے ہوتے ہیں, اس میں بھی ایک ادارہ اہم رول ادا کرتا ہے. تو اس حوالے سے بات کی گئی جو اسلامی ترقیاتی بینک ہے اور یونائٹڈ نیشنز ہے اور اسی طرح دوسرے مالیاتی ادارے ہیں, وہ سب مل کر اپنے ریسورسز پول کر کے ان بینکنگ چینلز کے تھرو جو آپ کا پروسیس چلتا ہے مالیات کا, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یا اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک کام کریں مل کے, ایک گروپ تشکیل کم از کم دیا جائے جو اس کو دوبارہ کھڑا کر سکے مل کر. چوتھی بات وہاں پہ یہ آئی, جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت افغانستان میں خوراک کی شدید قلت ہے اور فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ کرائسس بہت بڑا آنے والا ہے. ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں خوش قسمتی ہی کی بات ہے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے کہ OIC کا ایک اپنا ادارہ ہے, انسانی تنظیم برائے تحفظ خوراک. اچھا, وہ جو انسانی تنظیم برائے تحفظ خوراک جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے OIC کا, اس کو یہ ٹاسک یوں سمجھ لے دیا گیا کہ فوڈ سیکیورٹی افغانستان میں, کہ وہاں پہ خوراک کے معاملے میں یا لوگوں کی بھوک کے معاملے میں, قحط کے معاملے میں جو وہاں پہ سچویشن آ رہی ہے, کریٹ ہو رہی ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے حل کیا جائے. ساتھ اس کے یہ بھی بات آئی 5ویں نمبر پر کہ جو افغانستان کے مختلف ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. اور انہوں نے تو 2 پوائنٹس پہ ہی فوکس کیا ہے کہ یہ دہشت گردی اور اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے اس کو بہرحال ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور چھٹا پوائنٹ یہ سامنے آیا کہ جو افغان طالبان ہیں ان کی جو حکومت ہے, بہرحال حکومت میں وہ موجود ہے, انٹرم گورنمنٹ ہی صحیح, تو اس کے ساتھ پھر دنیا کو اب تعلق اور رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ تعلق اور رابطے جب بڑھائیں گے تو کہنے کو تو 2-3 پوائنٹس ہی سامنے لے کے آئے گئے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے, دوسرا یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے انسانی حقوق اس حوالے سے, اور تیسرا یہ کہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے. لیکن یہ کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے سب کو, تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو کمٹمنٹس ہیں افغان طالبان کی وہ بھی پوری ہو سکیں, اور یہ بہرحال وہاں پہ جو انسانی المیہ اور یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکے. تو جو ہم نے ایک مجوزہ مشترکہ اعلامیہ کے لیے ڈرافٹ نظر آتا ہے, اس میں ویسے تو 31 پوائنٹ ہیں اور وہ OIC کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں بھی موجود ہیں, لیکن چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں اس کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے لیے OIC کے سیکرٹری جنرل کا نمائندہ خصوصی ایک مقرر کر دیا گیا, جو کہ اس معاملے میں فیوچر میں بھی یقیناً کانفرنسز ہوں گی, اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے افغانستان میں جو انسانی المیہ ہیں اس کو بچانے کے لیے جو بھی کام ہوگا, جس طرح سے بھی کام ہوگا, اس کا فوکل پرسن جو ہے وہ جو اب نیا نمائندہ مقرر کیا ہے, اور یہ طارق علی بخیت ہیں, ان کو نمائندہ مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں انہوں نے جو بھی امداد کرنی ہے, جو بھی کنٹیکٹ ہے, وہ تھرو چلیں ایک بندہ مقرر کیا کہ اس کے تھرو, جی ایگزیکٹلی وہ فوکل پوائنٹ ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اسلامی ترقیاتی بینک جو ہے اس کا ایک ٹرسٹ فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے. اب اس میں $280 ملین تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ورلڈ بینک کے ہیں جو اس نے دینے ہیں, $1.2 بلین تقریباً وہ ہیں جو کہ عالمی مالیاتی اداروں نے دینے ہیں, $9.5 بلین جو کہ ان کا مانیٹری ریزرو تھا اسے ہٹ کر ہے یہ جو امریکہ نے فریز کیا ہوا ہے. اچھا رضا اللہ صاحب, میرا جی بیسک کویسچن ہے کہ اتنی ساری باتیں آئیں تو کہیں یہ بات بھی آئی کہ ان کے جو پیسے پکڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑیں, ان کو دیں؟ یہ بات کہیں بھی نہیں آئی. اچھا, کیونکہ دیکھیں وہ پکڑے ہوئے ہیں امریکہ نے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت یہ پچھلی افغان حکومت یعنی کہ وہی جو پپٹ یا کٹ پتلی افغان حکومت تھی وہ چھوڑ کے گئی ہے, تو ان کا جو وزیر خزانہ تھا اور سینٹرل بینک کے جو گورنر تھا لگایا ہوا, کیونکہ وہ امریکہ کے آشیرواد سے لگا ہوا تھا, تو وہ سائن کر گیا تھا جاتے ہوئے کہ یہ واپس نہ کیے جائیں. تو بہرحال وہ ابھی ٹائم لگے گا اس پروسیس کو پورا ہوتے ہوئے. ہم کہنے کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پہ مل جائیں, ہماری
خواہش تو یہ ہے یقیناً کیا یہ خواہش کا اظہار وہاں ہوا ہے ویسے اس اجلاس میں اس کا خواہش کا اظہار نہیں. ویسے ابھی ڈائریکٹلی افغان طالبان نے بھی چند جگہوں پہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے. ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے بھی بہت ساری مقامات میں اپنی تقاریر میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ جو بھی افغان طالبان کے فنڈز ہیں ان کو واپس کیا جائیں. لیکن اسپیسیفکلی نام لے کے ابھی اس کا ذکر نہیں آیا, لیکن اس کے اندر کور ہو جاتی ہے بات. جس طرح تقریر میں بھی ہم دیکھیں تو وہ بات کی گئی تھی نا کہ بھئی پہلے جو ہے طالبان کے آنے سے پہلے 75% جو ہے وہ بیرونی امداد کے اوپر چل رہا تھا بجٹ, اب وہ ساری رک گئی ہے اور اب انہوں نے بجٹ اپنا شو کیا ہے اور اب وہ سردیاں بھی آنے والی ہیں تو یہ ساری چیزیں کلیمٹی کی طرف جا رہی ہیں. یہ سارے معاملات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک اور جو اہم چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا فوڈ سیکیورٹی پروگرام کے حوالے سے, اور ساتھ یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ وزیر اعظم کی تقریر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلاموفوبیا اور یہ جو 9/11 کے بعد اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا اس حوالے سے بھی بات سامنے آئی اور وہ ان 31 پوائنٹس میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو اس وقت کرونا کی سچویشن ہے, کرونا ویکسین کے حوالے سے اور افغانستان کے اندر اس چیز کو ویکسینیٹ کروانے کے لیے ہیلپ کرنا لوگوں کو, کیونکہ یہ بھی ایک انسانی حقوق کی ایک جنرل انسانی حقوق کی بات ہے. ایک انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی کے تحت گروپ آف علماء انٹرنیشنلی وہ افغان طالبان سے جا کے ملاقات کریں گے, مذاکرات کریں گے, دیکھیں گے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اوور آل دنیا کے پرسپیکٹو سے جو اسلامی دنیا ہے اس کے اندر جو کامن ان کے آپس میں گراؤنڈز ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے بات کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے انٹرسٹنگ بھی ہے, کنٹروورشل بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ افغان طالبان ایک پیور اسلامک نظریاتی تھاٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرے آ کے ان کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ماڈریٹ اسلام کی ضرورت ہے, جیسا کہ ہم نے دنیا میں دیکھا. جی اور اس میں یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ فرض کریں ایک ایسے ہائیسٹ آئیڈیل لیول پر بیٹھے ہیں کہ بعض ریئلسٹک چیزیں جو ہے وہ اگنور ہو رہی ہوں, اور یہ جو آپ نے بتایا جا کر انہیں جسے کہتے ہیں ایک فیزیبلٹی کی طرف لانے کا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جب سامنے آتی ہے نا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, حقیقت میں آئیڈیل دنیا کیا ہے, تو یہاں پہ بہت سارا کلیش درمیان میں آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی آئیڈیالوجی میں بھی, جس طرح سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ اس سارے معاملے میں ایک تو جو چیز ہمیں نہیں نظر آئی اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے, وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہیں کرنا, یہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ منفعتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ پیورلی دنیاوی لحاظ سے دنیا جو چلتی ہے اس لحاظ سے منفعتوں کی بات ہوتی ہے. باقی دنیا سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں کہ وہ دینی ریاست کے قائم کرنے میں ہیلپ کرنے میں یا ہم اس کی منفعت کے حوالے سے کچھ سوچیں گے, لیکن کم از کم آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے OIC, اس کے تحت یہ بات بھی سامنے نہیں آئی جو کہ انہوں نے کبھی اپنے ملک میں نہیں سوچا, تو ایگزیکٹلی مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں بات یا کلام ہو سکتا ہے کہ یہ کم از کم اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات نہیں سامنے آئی. ٹھیک ہے. اچھا بیگ صاحب, جی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے OIC کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دو باتیں کہیں بڑی اہم. ایک یہ کہ امریکہ اور جو یورپی یونین وغیرہ ہیں ان کو اگر طالبان سے کچھ خدشات اور تحفظات ہیں بھی تو بھی وہاں کے عوام الناس کا تو خیال کیا جائے نا, ان کے اگر اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو انسانی المیہ کو بہرحال بچایا جائے. ایک یہ بات ہے. اور دوسری یہ بات تھی کہ آپ افغان طالبان سے جو آپ مطالبات کرتے ہیں کہ وہاں عورتوں کے حقوق, انسانی حقوق اور انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے جو مطالبات ہیں, یہ ٹھیک ہے, طالبان نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے, لیکن اس میں آپ مغربی اینک لگا کر نہ دیکھیں. ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہیں اور اپنا ایک تہذیبی اور مذہبی پس منظر ہے, اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ان دو باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اجلاس ہوا ہے OIC کا, میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑی سی اس پر بات کر لی جائے کہ یہ تقریباً 41 سال کے بعد ہوا ہے. اس میں تقریباً 20 وزرائے خارجہ نے حصہ لیا ہے اور 10 نائب وزرائے خارجہ نے حصہ لیا ہے اور 70 نمائندوں نے حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ عالمی قوتوں نے حصہ لیا اور اس کے علاوہ مالیاتی اداروں نے حصہ لیا. تو ایک بڑی بھرپور قسم کی یہ کانفرنس جو ہے ویسے تو OIC کے تحت ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ عالمی سطح کا ایک پہلو ہے کہ بہت سے عالمی اداروں کو اس میں انوائٹ کیا گیا ہے اور جو ایسے ملکوں کو بھی انوائٹ کیا گیا جو مسلمان نہیں ہیں. دیکھیں, جو آپ نے بات کی ہے نا کہ امریکہ ہر چیز اپنی اینک سے دیکھتا ہے, تو یہ امریکہ یا ویسٹ, تو اصل میں بات یہ ہے کہ ویسے تو کوئی بھی غالب قوت جو ہوتی ہے, کوئی بھی غالب قوت دنیا میں جو ہوتی ہے اپنی ہی اینک سے معاملات کو دیکھتی ہے. لیکن جب سے یہ امریکہ اور یہ ویسٹ بنے ہیں نا, سپریم پاور اور سپر پاورز بنے ہیں,
انہوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ لیا ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں سیاسی طور پر بھی غلبہ ہو، عسکری طور پر بھی غلبہ ہو، معاشرتی طور پر بھی غلبہ ہو، تہذیبی طور پر بھی غلبہ ہو، اور دنیا کی تمام اچھائی اور برائی ہمارے فیصلے کے مطابق ہو. یعنی جس چیز کو ہم اچھا کہیں دنیا میں اس کی کوئی کیا حیثیت ہو وہ دنیا اچھا کہے، اور جس چیز کو ہم برا کریں وہ دنیا اس کو برا کرے. یہ انہوں نے یارڈ سٹک رکھی ہوئی ہے. یعنی اپنے آپ کو ترجیح، ہمیں ترجیح ہے، ہمیں فالو کرو. دیکھیں جس طرح جمہوری طرز حکومت کے بارے میں کہتے ہیں، ایک تو یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جمہوریت ایک کوئی نظام ہے. یاد رکھیے جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے، جمہوریت طرز حکومت ہے، اور وہ تحت ہے کیپٹلزم کے، سرمایہ داری نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے تحت طرز حکومت ہے جمہوریت. جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے. اکثر لوگ غلطی سے جمہوریت کو نظام کہہ دیتے ہیں، تو میں نے ایسے ہی چاہا کہ ذرا وضاحت ہو جائے. تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے حوالے سے دیکھی جائے، تو غالب قوتوں سے. اور اس معاملے میں وہ دنیا میں جو تاریخ ہے غالب قوتوں کی، اس حوالے سے وہ بہت آگے گئے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس معاشرے میں انہوں نے کام کرنا ہے، جس معاشرے پر انہوں نے حکومت کرنی ہے، رول کرنا ہے، اس معاشرے کا تمدن کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، وہ کئی سینکڑوں سالوں سے وہ کس طرح چل رہے ہیں اس کے مطابق ہے. اگر اپنے نظریات ہے آپ اگر ان پر مسلط کریں گے تو وہ کام اس طرح چل نہیں سکے گا. اور پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ طالبان کو الگ سمجھیں اور افغان عوام کو الگ سمجھیں، یہ ایک قسم کی لجاجت سے اور بڑی انکساری سے ایک منترلا ہے کہ ان کی مدد کرے، یہ مر رہے ہیں. ان اختلافات کو چھوڑ دیجئے جو آپ کے افغان طالبان کے ساتھ سے، یا اس زخم کو آپ زیادہ نہ چھیڑیں جو آپ کو لگا ہوا ہے اس شکست کی وجہ سے. تو یہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا ان کا آئینہ دکھایا ہے کہ ذرا اس مرے انسانیت کے نام پر آئیں. آپ انسانی حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں، آپ نے بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار ہیں. تو لہٰذا آپ اس طرف دیکھیں کہ وہاں انسانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں. انہوں نے یہ جو بھی خطرات کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں کرپٹ حکومتیں رہی ہیں. وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہاں بہت داعش کا وجود ہے، اسے ختم کرنا ہوگا. اس میں دوسری اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں جسے ختم کرنا ہوگا. یعنی کہ انہوں نے پوری دنیا کو یہ باور کروایا ہے کہ اگر افغان طالبان یہاں ڈیسٹیبلائز ہوتے ہیں تو آپ کی بھی خیر نہیں. یعنی یہ ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا کے لیے ایک آتش فشاں پھٹنے والی بات ہوگی. سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان ہوگا. میں اس میں چاہوں گا ذرا OIC کا تھوڑا سا مزید چند باتیں میں کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ OIC جو ہے دیکھیے ایک ایسا ادارہ ہے جسے بعض لوگ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں OIC، اس طرح کہتے ہیں. کیوں؟ ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ OIC کو قائم ہوئے 52 سال ہو گئے ہیں. ان 52 سالوں میں اس نے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے مفادات کے لیے OIC نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. دیکھیے بدقسمتی سے ہمارا معاملات اس طرح، امت مسلمہ سب بھی، اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور دوسرے مسلمان، ہم سارے کام یا تو ری ایکشن میں کرتے ہیں یا حادثاتی طور پر ہم سے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر خود OIC کا جو وجود ہے نا وہ ایک حادثے کے نتیجے میں قائم ہوا تھا. کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی. بالکل یہ سوچا نہیں گیا کہ اگر ہم امت مسلمہ کا ایک یہ وحدت کا کوئی بناتے ہیں، کوئی مرکز بناتے ہیں تو دشمنان امت مسلمہ کیا کرے گی. کوئی غور نہیں کیا گیا. حالانکہ ہر حکومت کو یا ہر ادارے کو یہ کرنا چاہیے کہ میں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں، میرا مخالف اس معاملے میں کیا ری ایکٹ کرے گا اور اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. جب یہ بنائی گئی ایک حادثے کے تحت کہ مسجد اقصیٰ کو اپنا کسی نے آگ لگا دی، اس کے ایک حصے میں آگ لگ گئی، اس پر دنیا میں بڑا شور مچا. ایک آسٹریلوی دہشت گرد تھا، اس نے آگ لگائی تھی، اس کا کچھ نہیں بنا، اسے کسی نے نہیں پکڑا. لیکن یہ بہرحال مسلمانوں میں یہ ریئیکشن اور یہ وجود میں آ گئی. سب سے پہلی سربراہی کانفرنس ہوئی مراکش میں. اور آپ ایک اور خبر سن لیجئے کہ اس پہلی اجلاس میں ہندوستان کو بھی انوائٹ کر لیا گیا.
بھئی آپ نے ہندوستان کو کس، یعنی ان کی کمزور بنیادوں پر آپ غور کریں نا، آپ نے ہندوستان کو کس حوالے سے انوائٹ کیا ہے؟ اور اس کا بعد میں بتایا گیا جی کیونکہ ہندوستان میں کافی مسلمان رہتے ہیں، تو کافی مسلمان تو امریکہ میں بھی رہتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں، افریقہ میں بھی رہتے ہیں، پھر آپ کس کس کو بلائیں گے؟ اصل تو ضرورت دو اس کے ہونے چاہیے تھے معیار، ایک مسلمان آبادی زیادہ ہو اور دوسرے مسلمان حکمران ہو، یہ دو سٹینڈرڈ ہونے چاہیے تھے۔ وہاں انڈیا نے ایک سکھ کو بطور نمائندہ بھیج دیا، وہ سکھ جو ہے وہ کانفرنس میں داخل ہوتے السلام علیکم بڑے زوردار انداز میں کہہ کر۔ اس پر اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوجی حکمران تھا پاکستان کا یا خان، لیکن اس نے زبردست ریئیکٹ کیا، وہ فوری طور پر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں کانفرنس کا بائیکاٹ کر رہا ہوں، میں ہندوستان کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر فوری طور پر فیصلہ ہوا اور اس سکھ کو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں جان ہو تو اسے تب معلوم ہوتی ہے اگر وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کے لیے کچھ کرے۔ یہ سب دیکھیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی واضح مقصد کے بجائے ریئیکشنری حادثاتی طور پر، جی پھر بھی یہ بہرحال خوشائند بات تو ہے نا، لیکن اب جو بات کی گئی ہے کہ طالبان کو الگ دیکھا جائے اور عوام کو الگ دیکھا جائے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ خوش آئند ایک لحاظ سے نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اگر آپ نے کوئی ایسا نمائشی کام کیا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کرنے کا کام کوئی نہیں ہے، آپ اپنے اس ادارے کی وجہ سے جس کے لیے ادارہ قائم کیا گیا کوئی مضبوطی نہیں فراہم کر سکتے، تو گویا آپ نے اپنے دشمن کو الرٹ کر دیا۔ اور آپ یقین کریں کہ OIC کی وجہ سے دنیا، خاص طور پر ویسٹ اور امریکہ الرٹ ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آئندہ آنے والے وقت میں ان سے خطرہ ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو اور فیصل میری رائے میں، ذاتی رائے میں، دونوں اس پس منظر میں شہید کیے گئے، دونوں اس پس منظر میں شہید کہہ لیجئے جو بھی ہے، وہ دونوں جو ہیں اس دنیا سے گئے اسی پس منظر میں کہ وہ کہ سمجھتے تھے کہ بھٹو اور فیصل دونوں بیمار تھے اس کانفرنس کے اور اس وجہ سے، لہٰذا ضرورت اس عمر کی تھی کہ اس بنانے سے پہلے اس میں سوچا جاتا۔ لیکن بے صاحب اس دفعہ تو کچھ نہ کچھ عملی اقدامات کی بات سامنے آئی ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ کچھ نہ کچھ عملی افغانستان کے حوالے سے اگر واقعتاً اس پر عمل ہو جاتا ہے، اور اگر واقعتاً وہ جو P5+1 اور دوسرے ہیں ان کی کوئی بدنیتی اس میں شامل نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ شامل ہو جس سے ان کا مقصد یہ ہو کہ کسی طرح ان کو اپنے نظریے سے ہٹایا جائے، اگر اس طرح کی کوئی بدنیتی شامل نہیں تو پھر ایک اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ جو بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں ان کی مدد کرنا انسانی حوالے سے لازم ہے، اس میں اس مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ انسان کیا اگر آپ کے سامنے کوئی شخص مر رہا ہو تو آپ اس سے پوچھیں گے پہلے کہ تم مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ عیسائی ہو؟ تو آپ تو اس کی اگر مرتے ہوئے شخص کو دیکھیں گے پہلے اس کو جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ کو انسانی المیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، تو آپ انسانی حوالے سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ وہاں آپ دیکھیں بینکنگ سسٹم جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، نظام، معاشی نظام ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہ فوری، اب انہوں نے OIC والوں نے 4.5 مہینے لگائے ہیں کانفرنس منعقد کرنے کے لیے، 4.5 مہینے۔ 15 اگست کو انہوں نے کابل فتح کیا تھا، واپس آئے تھے کابل میں، اور آج جو ہے دسمبر کا اختتام ہے۔ تو ان سارے حوالوں سے دیکھا جائے تو یہ OIC کا میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر یہ اس میں رفتار پکڑ لے کو تیز ہے تو شاید کوئی بہتری ہو جائے، وہ جس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں یہ اس سے افغانستان کا مسئلہ بھی اس طرح حل نہیں کر سکیں گے اگر انہوں نے وہی انداز رکھا تو۔ اچھا رضا صاحب آپ بتائیے کہ افغانستان کی جو موجودہ معاشی بدحالی ہے اور وہاں کی جو اب ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، سچی بات تو یہی ہے نا کہ اس کا اصل ذمہ دار تو امریکہ اور نیٹو افواج ہے جنہوں نے 20 سال وہاں تباہی کی۔ تو ایک تو ہے کہ ان سے ہم یہ کہیں کہ آپ پلیز مدد کریں، آپ پلیز انسانی المیہ کو بچائیں، جو وہ ٹھیک ہے، تعاون کی جو اپیل ہے ایک ڈپلومیٹک انداز سے وہ اپنی جگہ، لیکن ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تعاون کریں یا نہ کریں انہیں بہرحال تاوان تو اس کا ادا کرنا چاہیے جو انہوں نے یہاں بدماشی کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ ایک شعر ہے نا، جیسا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو مسلمان اقوام، امت مسلمہ کہہ لیں اس کو، OIC کے 57 ممالک کہہ لیں ان کو، ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ امریکہ پر دباؤ ڈال نہیں سکتے، اصولی طور پہ دباؤ ڈالنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت افغانستان کی یونائٹڈ نیشنز کی جو اپنی فگرز ہیں ان کے مطابق تقریباً 38 لاکھ جو افراد ہیں وہ ایکیوٹ پاورٹی یعنی بھوک اور افلاس کا اس وقت
فوری طور پہ شکار ہیں. 32 لاکھ کے قریب بچوں کا یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 6.5 لاکھ کے قریب ان کے نزدیک جو ہوم لیس یعنی کہ بالکل جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے, چھت بھی نہیں ہے ان کے سر کے اوپر کہ وہاں پہ رات گزار سکے. سردی جس طرح کہ افغانستان کی سردی اور کابل اور باقی ارد گرد کے علاقوں کی سردی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہوتی ہے, مطلب سخت سردی کا عالم ہوتا ہے وہاں پہ. پھر یہ ہے کہ کچھ رپورٹس جو آئی ہیں ان کے مطابق یہ بھی ہے کہ 60% کے قریب آبادی جو ہے وہ پاورٹی کے اندر, جسے کہتے ہیں نا پاورٹی لائن, لکیر کے نیچے نہیں, ایبسولوٹ پاورٹی کے اندر رہ رہی ہے 60% کی آبادی. اب یہاں پہ 2-3 سوالات پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی کہا. اگر ہم دیکھتے ہیں نیٹو اور امریکہ کے جو 20 سال میں انہوں نے جو تباہی اور بربادی افغانستان میں پھیلائی, اب وہ کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف کارروائی کی جائے. سوال یہ ہے داعش بنائی کس نے؟ جو $9.5 بلین افغانستان کے مانیٹری ریزروز ہیں, افغانستان کے ہیں, ان کو اگر دبایا ہوا امریکہ نے اور وہ کہتا ہے کہ جی ساری دنیا مل کے مدد کرے, تو وہ خود ان کو ریلیز کیوں نہیں کرتا, انفریز کیوں نہیں کرتا, آگے بڑھ کے پہلا قدم اٹھائے نا وہ. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو اس OIC کی کانفرنس کے اندر بھی اسلامی ترقیاتی بینک کے تحت ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے کی بات ہوئی ہے, جس میں یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ ایک جو ڈونر کانفرنس بلائی جائے گی, اور وہ کئی ایسے موقع پر پہلے بھی عراق کے حوالے سے دیکھا, سیریا کے حوالے سے دیکھا, ڈونر کانفرنس میں لاتے ہیں, مختلف ممالک پلیج کرتے ہیں. لیبیا کے حوالے سے بھی ہوئی تھی کہ ہم اتنے دیں گے, تو کئی دفعہ 4 ارب 5 ارب 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ لوگ پلیج کر دیتے ہیں. یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ جا کے علاقوں کو تباہ کرتا ہے اور پھر باقی سارے ملک جو ہے وہ اکٹھے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم پلیج کر رہے ہیں. اب وہ $4.5 بلین کی بات ہوئی ہے کہ وہ پلیج کریں گے. اس میں اکثریت جو ہے مسلم ممالک بھی پے کر رہے ہوں گے, اور امریکہ جو ہے وہ معمولی سی رقم دیکھے اس سے فارغ ہو جائے گا کہ جی میں نے اس کے اندر حصہ ڈال دیا, یعنی انگلی کو ٹا کے شہیدوں میں اپنا نام بھی لکھوا لے گا, لیکن اصل میں ذمہ داری اس کی ہے, ذمہ داری بنتی ہی اس کی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کلین چٹ تو بہرحال کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی. اگر ہم پچھلے 20 سالوں میں دیکھیں ایٹ لیسٹ 9/11 کے فوراً بعد پاکستان کا بھی رول اتنا اچھا نہیں رہا, ہمیں سب کو معلوم ہے. یہ پاکستان کی سرزمین سے اڑنے والے ڈرونز جو ہیں انہوں نے جس طرح افغانستان کے اندر تباہی و بربادی مچائی, وہ ہماری جو ایک تاریخ ہے اس کے اندر ایک سیاہ باب ہے. اور پھر اس کے نتائج ہم نے خود بھی بھگتے ہیں, ابھی وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بڑی تفصیل یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کسی اور کو نقصان تو پہنچایا, تو اس میں مطلب ہمارے پاس بھی کلین چٹ نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا. پاکستان نے افغان طالبان اور افغانستان کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار شروع کر دیا, اور یہی ہماری جو سوچ تھی الٹیمیٹلی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ 2020-21 میں جب یہ امریکہ وہاں سے بھاگا ہے تو پاکستان بالکل مختلف کیمپ میں تھا, امریکہ والی کیمپ میں موجود ہی نہیں تھا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دباؤ کتنا ڈالا جا سکتا ہے اور توان, تو ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں امریکہ نے حملہ بھی کیا. ویتنام اس کی ایگزامپل ہے, وہاں شکست بھی کھائی تباہی اور بربادی پھیلانے کے بعد, لیکن اس کے بعد پھر ریکنسٹرکشن کے لیے بھی وہاں پہ کچھ امداد دیتا رہا امریکہ. امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے یہ پالیسی نظر آ رہی ہے کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کے ہوتے ہوئے کسی صورت میں مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. باقی مدد کرتے رہیں, وہ وہاں مبصر کے طور پہ موجود رہے گا, لیکن وہ آگے بڑھ کے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب یہاں پریشر ڈالنے کے جو مختلف ایونیوز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اصولی طور پہ مسلم ممالک جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس پریشر بن جانا چاہیے, اور پریشر ہے بھی, لیکن وہ استعمال کرنے سے خوفزدہ ہیں, ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بیک لیش کا آئے گا. پھر یہ کہ چین اور روس جو ہے وہ اس حوالے سے پریشر ڈال سکتے ہیں. انہوں نے بیانات کی حد تک تو پریشر ڈالا ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو قائم رکھنا ان کی شاید پرائرٹیز میں اتنا آگے نہیں ہے, اتنی ٹاپ پر نہیں ہے. یہ حقیقت میں بات ہے, کیونکہ دیکھیے بہرحال ان کے بھی اپنے پرابلمز ہیں اس حوالے سے. تو بہرحال اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں دیکھنی ہوگی کہ مسلم ممالک جب تک اکٹھے ہو کے ایک فورم کے اوپر ایک مؤثر آواز بلند نہیں کرتے, اور وہ صرف زبانی کلامی آواز کی حد تک نہیں بلکہ پھر پریکٹیکل اقدامات کی صورت میں بھی اکٹھے ہوں. یہ جو اپنے ان کے معاملات چل رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کے, کبھی آپس میں مخاصمت ہے, کبھی وہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ممالک اور ہمارے جو یہ پاکستان اور اس بیلٹ کے ممالک آپس میں معاملات, جب تک یہ حل نہیں ہوتے اس وقت تک یہ معاملہ پھر یہ بیل جو ہے منڈے چڑھنے والی نہیں. اچھا رضا صاحب, اس میں ایک چھوٹی سی بات مزید آپ بتائیں. دیکھیں افغان جو عوام ہے ان کے اوپر اب تو طالبان ہے نا, لیکن کچھ عرصہ پہلے وہاں ایک اور حکومت تھی, ٹھیک ہے, جس کے پیچھے انڈیا تھا. انڈیا کی ایک ہیوی انویسٹمنٹ تھی وہاں, اور یہ سب بڑا وہاں ترقی اور بڑا کچھ جو ہے وہ ویلفیئر کے نام پر بڑا کچھ کر رہے تھے, چاہے وہ اینٹی پاکستان ساری انویسٹمنٹ
انویسٹمنٹ ہی تھی، لیکن بہرحال ایک بیانیہ تو اس طرح کا بنایا جاتا تھا. اب اس موقع پر جب وہاں پوری طرح ایک انسانی المیہ جو ہے وہ سر پر کھڑا نہیں ہے بلکہ آ پڑا ہے اب، تو اس صورتحال میں جب یہ پاکستان اور جو پرو طالبان طاقتیں ہیں وہ اس طرح کٹھی ہو رہی ہیں، تو وہ جو پرو کرزئی طاقتیں آپ کہہ لیں یا جو پاس جو گورنمنٹ کے جو سارے لابیز ہیں، وہ ان ساروں نے بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں 19 دسمبر کو یہ کانفرنس بھی بلائی اور وسطی ایشیا کے ممالک بھی بلائے، اور انہوں نے پاکستان میں جو کچھ OIC نے کیا اس پر انہیں بڑا اضطراب اور بے چینی بھی ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں افغانستان کے معاملے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے انویسٹمنٹ بہت زیادہ کی ہوئی تھی افغانستان میں جو اس کی ضائع گئی. اب انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جو ہمیں افغانستان میں دکھایا جاتا تھا میڈیا میں کہ یہ افغانستان ہے، یعنی وہ وقت جب کہ امریکہ وہاں قابض ہو چکا ہوا تھا، وہ صرف ایک محدود علاقہ افغانستان کا، خاص طور پہ کابل، اور کابل کے بھی وہ ایریاز جہاں پہ کنٹرول تھا. اس سے ہٹ کے تو آپ دیکھتے ہیں باقی تمام علاقوں تک وہ فوائد کبھی پہنچے ہی نہیں. اور آپ نے یہ واضح طور پہ دیکھا جب افغان طالبان 2017، 18، 1920 اور پھر 21 میں جا کے جب انہوں نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، تو زیادہ تر علاقوں، بلکہ کہہ سکتے ہیں آپ بلا مبالغہ کہ تقریباً 98-99% علاقوں میں بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی ہی نہیں. لوگوں نے ویلکم کیا ان کو. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو دکھاوے کا ایک ترقی بتائی جاتی تھی کہ امریکہ نے کی یا انڈیا نے کی، وہ اصل میں ان کے کوئی مضمون مقاصد تھے جن کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اصل میں وہ چند لوگوں تک محدود تھی. وزرائے خارجہ کی یہ جو 19 تاریخ کو ہو رہی تھی، تو انڈیا نے بھی وہاں پہ اس نام سے تو نہیں، لیکن نام تو اس نے یہ رکھا کہ انڈیا اور وسطی ایشیا کے ممالک کا ڈائلاگ. 5 وسطی ایشیا کے ممالک جو ہیں ان کے وزرائے خارجہ کو بھی بلا لیا، وہ وہاں چلے گئے، لیکن بات افغانستان پہ شروع کی. اسی دوران حامد کرزئی نے ایک بیان دے دیا کہ یہ جو پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان جو ہے یہ جو بار بار بات کرتا ہے کہ افغانستان کی مدد کرنی چاہیے، تو یہ مداخلت ہے، اس کو یہ نہیں کرنی چاہیے. یعنی ان کو کوئی غرض نہیں ہے اس چیز کے افغان عوام کس حالت میں ہے، ان کے ساتھ المیہ کیا ہے، کیا نہیں ہے. پیسے لے کے باہر چلے جائیں. اب دیکھیں کہ یہ جتنے ممالک موجود تھے مبصرین کے صورت میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا، یہ جو اسلامی ترقیاتی بینک کے حوالے سے ٹرسٹ فنڈ کی بات آ رہی ہے اور جتنے بھی پیسوں کے معاملات کی بات آ رہی ہے، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے جو ہیں افغان طالبان کو نہیں دیے جائیں گے. پیسے دیے جائیں گے ان نمائندوں کو جو کہ بین الاقوامی اداروں کے وہاں موجود ہوں گے، وہ آگے استعمال کریں گے. تو مطلب وہ افغان طالبان یا افغان طالبان کی اسلامی حکومت کے حق میں نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، ان افغان عوام کے لیے شاید ان کے دل میں کچھ ہمدردی ہو، اور اس وقت جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا بلاک ہے انڈیا، اور پھر انڈیا کے ساتھ جو افغان کی پہلے سے کٹ پتلی حکومت موجود تھی جو کہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو حکمرانی بھی دی گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ حکمرانی سے فائدے بھی اٹھائے، ان کو اس چیز سے بھی غرض نہیں کہ افغان عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے انڈیا کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا، بہت احتیاط برتنی پڑے گی افغان طالبان کو انڈیا کی حوالے سے خاص طور پہ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہم خیال لوگوں کے ذریعے وہاں پہ کیوس اور انارکی پیدا کروانا، یہ انڈیا کر سکتا ہے ڈپلومیٹیکلی بھی اور طریقوں سے بھی. اور دوسرا، انڈیا دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے. تو ان دونوں طریقوں کو افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا اور بہت کلیئر کٹ رہنا پڑے گا کہ انڈیا یہ کام کر سکتا ہے وہاں پہ. صحیح. اچھا بیگ صاحب، اب آخر میں سب سے اہم سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جو ایک اسلامی طرز پر حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اس کوشش میں ہے، تو دنیا کو اسے تسلیم نہیں کر لینا چاہیے. اور اگر فرض کریں دنیا اس میں جسے کہتے ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے، تو اسلامی دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے آپ نے دنیا کا کہا نا، تو جہاں تک پوری دنیا کا تعلق ہے، ظاہری طور پر امریکہ، یورپ اس دنیا کا اہم حصہ ہے. جی. تو ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی اسلامی نظریاتی ریاست کا پھلنا پھولنا جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے لیے ایسی ہے، اگر میں ایٹم بم نہ کہوں تو کم از کم یہ تو کہہ دوں کہ مدر آف آل بمز جو ہے انہوں نے اپنے اوپر مار لیا ہے. اگر وہ تسلیم کر نہیں، تسلیم نہیں، اس کا پھلنا پھولنا، وہ تسلیم کر کے بھی اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے. تسلیم کرنے کا اتنا معاملہ بعد میں بات کروں گا میں. اصل میں بات ہے کہ اس کا پھلنا پھولنا جو ہے نا، وہ امریکہ اور یورپ کے لیے ایسے جیسے وہ خودکشی کر رہے ہیں. یعنی یہ تو افغان طالبان تو بہرحال فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہیں، اور ان کا طرز عمل جو ہے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان جیسا ہے. ہر چیز کے حوالے سے وہ شریعت کے دائرے کے اندر اور شریعت کو اہمیت دیتے ہیں. آپ پاکستان کی مثال دیتے جو ابھی تک تو اسلامی ریاست نہیں بنا، مسلمان ملک بنا ہے. تو یہاں تک یہ ایک معاملہ ہے کہ امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا نا،
تو ہم نے اس کو ریڈ کراس کا لفظ ہے یا فوکس کا فوکس کر لیا تھا کہ یہ نظریاتی ریاست ہے، اس کو بڑھنے پھلنے پھولنے نہیں دینا. حالانکہ اس وقت انہوں نے پاکستان سے دوستی کی ظاہری طور پر، اور پاکستان کا ساتھ دیا چند سال کے لیے ظاہری طور پر، لیکن انہیں خود بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو فوکس کر لیا، یعنی ریڈ کراس لگا دیا تھا اس کو کہ اس ملک کو ہم نے آگے بڑھنے نہیں دینا. اسی طرح ایوب خان کا جو تھے وہ قدرت اللہ شہاب، وہ جب امریکہ کے غضب سے دو چار ہوئے ہیں، وہ باہر گئے ہیں، تو انہیں جو ایک سفیر نے بات بتائی ہے تو یہ بتائی ہے کہ امریکہ اور سوویت یونین بدترین دشمن ہیں، لیکن وہ آپ کے حوالے سے یعنی پاکستان کے حوالے سے وہ ایک رائے رکھتے ہیں کہ اس کو پھلنے پھولنے نہیں دینا، سوویت یونین بھی اور امریکہ بھی. آج کا روس کچھ مختلف ہے، اگرچہ کہنے کا مطلب ہے کسی اسلامی نظریاتی ریاست کا آگے بڑھنا، اس کا پھلنا پھولنا جو ہے وہ ان کا جیسے کوئی آدمی زہر پی لے، ان کے لیے ایسے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ جو مدد کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، یہ یوں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں زندہ رہنے دو تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے ممالک کے لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ وہاں انسانی المیہ جنم لیتا ہے اور وہاں انارکی پھیل جاتی ہے خدا نہ خواستہ، تو کیا صرف افغانستان متاثر ہوگا؟ یہ اثرات یورپ تک جائیں گے، یورپ بھی متاثر ہوگا، اس سے پاکستان متاثر، اس سے ایشیا متاثر ہوگا، اس سے بھارت متاثر ہوگا. لہٰذا وہ اپنی اس سانس کو بحال رکھنے کے لیے چاہتے ہیں، وہ اپنی قوت کو قائم رکھنے کے لیے افغان طالبان کا سانس بحال رکھنا چاہتے ہیں. ایسی ہرگز بات نہیں ہے کہ وہ اس کو قوت ایک مستحکم حکومت بنانا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ ہر وہ مدد کریں گے جس سے بس وہ بمشکل اپنی زندگی گزار سکے. پہلی بات تو یہ ہے. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا، اسلامی رشتے کے حوالے سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہی افغان طالبان کابل میں داخل ہوئے تھے، دوبارہ اپنا شہر انہوں نے حاصل کیا تھا، اپنا ملک حاصل کیا تھا، دوبارہ اس کو آزاد کروایا تھا، تو اسی وقت پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا امت مسلمہ کی طرح کہ پے در پے وہ اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے. آج پاکستان نے کر لیا، سعودی عرب نے کر لیا، یو اے ای نے کر لیا وغیرہ وغیرہ، ملیشیا، انڈونیشیا، سب اس کو تسلیم کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور مسلمانوں کی ایک متحدہ آواز جو ہے وہ دنیا میں نہیں گونجی. اچھا، اب امت مسلمہ نے اس سے ایک کمزوری آئی امت مسلمہ میں، اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ ظاہر ہے دشمنان اسلام، اس نظریے کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن پھر اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اچھا بیگ صاحب، یہ تو ہونا چاہیے تھا نا، اب یہ نہیں ہوا، تو اب کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں اس وقت امریکہ اور آپشن ہمارے پاس، میں عرض کرتا ہوں اور کیا ہے. اگر امت مسلمہ بدقسمتی سے افغانستان کو تسلیم نہیں کرتی تو ہمارے پاس ایک آپشن اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے سیاسی معاشی مفادات کی وجہ سے اس وقت امریکہ، یورپ کا تصادم ہے روس اور چین سے، ٹھیک ہے، ان کا تصادم ہے، اور دشمن کا دشمن دوست. تو کیونکہ امریکہ دشمن ہے طالبان کا، منہ سے چاہے جو مرضی کرے، لہٰذا چین اور روس جو ہے نا کسی حد تک چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت جو ہے نا سٹینڈ لے جائے. اگر امت مسلمہ بدقسمتی سے نہیں تسلیم کرتی تو چین اور روس جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن اس کو پیچھے دھکیل رہا ہے، اس کو دبا رہا ہے، تو ان کو چاہیے تھا نا چین اور روس کو، اور چین اور روس تسلیم کرے اور ساتھ پاکستان تسلیم کر لے. کم از کم پاکستان تو کم از کم مسلمانوں ممالک میں تسلیم کر لے چین اور روس کے ساتھ. دیکھیے آج اکیلے میں کچھ نہیں ہو رہا. آج دنیا میں آپ کہیں کوآڈ بن رہا ہے، کہیں آکس بن رہا ہے، اتحادوں کی سیاست ہے، اتحادوں کی جنگ ہے. لہٰذا یہاں بھی اس کو ایک گروپ کی صورت میں تسلیم کرنا ہوگا، وہی بہتر رہے گا. لیکن بھائی صاحب پھر وہی بات ہے، ہونا تو ایسے چاہیے. اور اگر ہم ایسے زمینی حقائق کے مطابق دیکھیں تو چائنا کا تو ایک لحاظ سے فائدہ ہے نا، سی پیک کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے تو بڑی ایک بلیسنگ کی بات ہے کہ وہاں ایک اگر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے افغانستان میں اور سب کچھ، وہ پھر بھی تسلیم کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنا کو جو بہت سے مقاصد جو ہیں نا وہ تسلیم کیے بغیر بھی پورے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر معدنیات تو وہ کافی دیر سے نکال رہا ہے وہاں،
اور افغانستان کی حکومت کے تعاون سے نکال رہا ہے، وہ تسلیم کیا جائے افغانستان یا نہ کیا جائے، وہ وہاں سے نکلتے یعنی کہ افغانستان سے جو فائدے چائنا نے لینے ہیں وہ تو تسلیم کیے بغیر بھی لے رہا ہے۔ معدنیات کو تو میں نے عرض کر دیا نا آپ کو کہ معدنیات کے حوالے سے، اور معدنیات کے حوالے سے وہ یہ کابل فتح کرنے سے پہلے جہاں جہاں افغان طالبان کا کنٹرول تھا نا، اس وقت بھی لے رہا تھا، جب غنی کی حکومت تھی اس وقت بھی ان علاقوں سے لے رہا تھا، اس کا پہلے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے اس کی BRI جو ہے اس کی ایک مین منصوبہ ہے، اگر وہ بھی اس کو بھی منصوبہ بھی آگے بڑھتا ہے تو اس کو تسلیم کرنے سے یا نہ تسلیم کرنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن فرض کیجئے کہ یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، افغانستان ہی یہ مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے چائنا کے آگے کہ جب تک مجھے تسلیم نہیں کرو گے میں یہاں BRI جو ہے آپ کو راستہ نہیں دوں گا، تب جب اس کے اپنے مفادات کو ضرورت پہنچتی نظر آئے گی تب چین جو ہے وہ تسلیم کر لے گا۔ روس کا معاملہ تو ہے جو روس تو اس کا ہمسایہ ہے نا، اور روس بھی اس وقت امریکہ دشمنی میں اس کو قبول کر لے گا، اور پاکستان کو قبول کرنا چاہیے نظریے کی بنیاد پر، اپنے دینی رشتے کی بنیاد پر، لیکن اس کو ساتھ لینا چاہیے چین اور روس کو بھی ساتھ۔ اچھا بیگ صاحب، یعنی کہ بات بڑی کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ پوری دنیا کو اخلاقی طور پر چاہیے کہ اسے تسلیم کرے، نہیں کرتے تو چلیں اسلامی دنیا کو چاہیے کہ اسلامی طور پر ایک مسلم بھائی چارے کے تحت اسے قبول کرے، وہ بھی نہیں کرتے تو چلیں اگر معاشی اور جغرافیائی جو مفادات ہیں اس کے تحت جو یہ تین بڑے آپ نے گنائے رشیا، چائنا اور پاکستان، وہی تسلیم کریں۔ لیکن بیگ صاحب اب اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ بھئی یہ بھی نہیں کر رہے، تو اب پھر کیا کیا جائے؟ بس جو چل رہا ہے ایسے ہی چلتا جائے نہیں، یا کیا؟ اس کے لیے پاکستان کو یہ چاہیے، پاکستان کا جس طرح اس نے OIC کی یہ میٹنگ کروائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید اس کی 52 سالہ زندگی میں OIC کی یہ پہلا مفید کام ہے جو اس نے کیا ہے۔ اللہ کرے OIC اللہ کرے کہ اس میں بہتری آئے، تو پاکستان یہ کام جاری رکھے کہ موٹیویٹ کرتے رہے دنیا کو، دنیا کو بتاتا رہے کہ اگر آپ افغانستان کو تسلیم کر لیں گے، اس کو اپنا لیں گے تو اس کے افغانستان کو جو فائدے ہونے سو ہونے، آپ کو بھی فائدے ہوں گے، دنیا کو بھی فائدے ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ افغانستان ایک فیل سٹیٹ بن گیا، اگر وہ ناکام ریاست بن گئی، تو سب سے زیادہ افغانستان کا معاملہ تو ہے بیچارہ صدیوں سے جنگ میں اور اس غربت میں گزارا کر ہی رہا ہے۔ یہ تم جو عیاشیاں کر رہے ہو نا یورپ اور امریکہ میں اور ادھر وسطی ایشیا میں، یہ عیاشیاں بھی تمہاری خطر میں پڑ سکتی ہیں۔ یعنی کہ موٹیویٹ کرتا ہے اور کمپین کرتا ہے۔ جی کمپین کریں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا نظریہ جو اس سے تقاضا کرتا ہے، اس کے اپنے ملکی مفادات جو اس سے تقاضا کرتے ہیں، وہ تقریباً سب ایک ہی تقاضا کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو اسلامی بھائی چارے کے تحت بھی ساتھ دینا چاہیے، اور اگر اپنے ذاتی مفادات کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔